السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایس اسلامک کے ناظرین، امید قوی ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بعد سلام کے عرض خدمت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ جان کر بے حد خوشی ہوگی کہ آج ہم جی ایس اسلامک پر قرأت کورس شروع کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ ہمارا سلسلہ جاری رہے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ لوگوں سے ایک عرض ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کا لنک اپنے دوست و احباب میں زیادہ سے زیادہ سینڈ فرمائیں تاکہ اس کورس کے اندر یعنی اس کورس میں زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو جائیں، یعنی جوائن ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، چلو اب ہم کلاس کی ابتدا کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت التجوید کا سبق نمبر 1 ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، چاہے کسی سورت سے پڑھے یا درمیان سورت سے شروع کرے۔ ٹھیک ہے، آپ اس قاعدے کو اسکرین پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس قاعدے کے 4 حصے کیے ہیں، آپ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ ہم نے اس قاعدے کے 4 حصے اس لیے کیے ہیں کہ ہمارے سمجھانے اور آپ کے سمجھنے میں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دیکھیں، پہلا حصہ ہم نے کیا ہے قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے، اور دوسرا حصہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تیسرا حصہ ہے پڑھنا چاہیے، اور چوتھا حصہ ہے چاہے کسی سورت سے پڑھے یا درمیان سورت سے شروع کرے۔ ٹھیک ہے، ہم نے اس قاعدے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں پہلے حصے کی طرف، جس میں لکھا ہے کہ قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس پر جو ہے وضاحت کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے، کتنا پہلے یہ لکھا ہوا نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ کو قرآن پاک پڑھنے کا ارادہ ہو اور آپ کو یہ بھی گمان ہو کہ اب مجھ کو کسی سے بات بھی نہیں کرنی ہے، ڈائریکٹلی قرآن پاک کو پڑھنا ہے، تو اب استعاذہ کو پڑھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا حصہ جو ہے ہم نے اس کی تفصیل عرض کر دی، یعنی کہ اس کی وضاحت کر دی کہ جب آپ کو قرآن پاک پڑھنے کا ارادہ ہو اور یہ بھی گمان ہو کہ اب ہم کو کسی سے بات بھی نہیں کرنی ہے، یعنی ڈائریکٹلی ہم کو اب قرآن پاک کو پڑھنا ہے، تو اب استعاذہ کو پڑھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اب بات کرتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ دوسرے حصے میں لکھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی کہ جب آپ کو قرآن پڑھنا ہے، یعنی اسٹارٹ کرنا ہے، تو آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی پڑھنا ہے یا ہم دیگر الفاظ کے ذریعے بھی استعاذہ کر سکتے ہیں، یعنی پناہ مانگ سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، دیگر الفاظ کے ذریعے بھی آپ جو ہے پناہ مانگ سکتے ہیں، یعنی استعاذہ کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں حکم استعاذہ تو آیا ہے، لیکن الفاظ استعاذہ نہیں آئے کہ انہی الفاظ کے ذریعے ہی آپ پناہ مانگیں۔
ٹھیک ہے، تو آپ دیگر الفاظ کے ذریعے بھی پناہ مانگ سکتے ہیں۔ میں کچھ الفاظ استعاذہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، پہلا طریقہ تو یہی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور دوسرا طریقہ یہ ہے یعنی الفاظ استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان، ٹھیک ہے، اور تیسرا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے، اور چوتھا ہے اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودی، اور پانچواں ہے اللہم اعصمنی من ابلیس و جنودی، ٹھیک ہے۔ آپ ان الفاظ کے ذریعے بھی استعاذہ کر سکتے ہیں، یعنی پناہ مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اب دوسرے حصے کی بھی وضاحت کر دی۔ لکھا ہوا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، یعنی کہ انہی الفاظ کو ہی پڑھنا چاہیے، دیگر الفاظ کے ذریعے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے آپ کو بتایا دیگر الفاظ کے ذریعے بھی آپ پناہ مانگ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں حکم استعاذہ تو آیا ہے، لیکن الفاظ استعاذہ نہیں آئے کہ انہی الفاظ کے ذریعے ہی پناہ مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا حصہ بھی مکمل ہوا، اب بات کرتے ہیں تیسرے حصے کی طرف۔ تیسرے حصے میں لکھا ہے کہ پڑھنا چاہیے، یعنی کہ استعاذہ کو پڑھنا واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، کیا ہے، کیوں پڑھنا چاہیے، یعنی کہ اس کا پڑھنا کیا ہے؟ تو دیکھیں، استعاذہ کا پڑھنا سنت مستحبہ ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ سنت مستحبہ کیوں ہے؟ ہم نے بہار شریعت کا مطالعہ کیا، اس میں تو واجب لکھا ہوا ہے، آپ نے کیسے کہہ دیا کہ سنت مستحبہ ہے؟ اور ہم نے قانون شریعت میں پڑھا، اس میں بھی واجب لکھا ہوا ہے، اور جنتی زیور میں پڑھا، اس میں بھی واجب لکھا ہوا ہے، اور سنی بہشتی زیور میں پڑھا، اس میں بھی واجب لکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ استعاذہ کا پڑھنا سنت مستحبہ ہے، لیکن ان میں تو واجب لکھا ہوا ہے، آپ نے کیسے کہہ دیا؟ تو دیکھیں میرے بھائی، لا شک فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہار شریعت کے اندر واجب نہیں لکھا ہے، بے شک واجب لکھا ہوا ہے، لیکن بہار شریعت کے اندر ناشر کی غفلت کی وجہ سے واجب چھپ گیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ بہار شریعت کے اندر ناشر کی غفلت کی وجہ سے واجب چھپ گیا ہے؟ تو دیکھیں میرے بھائی، میں اس کی دلیل پیش کرتا ہوں۔ فتاوی فیض رسول ہے، میں دکھاتا ہوں آپ کو، یہ فتاوی فیض رسول ہے اور جلد اول ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 351 ہے۔ سید صاحب سوال کرتے ہیں، سید اعجاز صاحب ہیں، سوال کر رہے ہیں علامہ جلال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، فرما رہے ہیں کہ بہار شریعت، قانون شریعت، جنتی زیور اور سنی بہشتی زیور، چاروں کتابوں کے اندر مسائل قرات بیرون نماز کے بیان میں ہے کہ تلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے، مگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ مستحب ہے، تو صحیح کیا ہے؟ یعنی کہ علامہ جلال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سید صاحب سوال کر رہے ہیں کہ بہار شریعت، قانون شریعت، جنتی زیور، سنی بہشتی زیور، چاروں کتابوں کے اندر جو ابھی ہم نے جو ہے ابھی ذکر کی تھی، ٹھیک ہے نا، تو کہہ رہے ہیں چاروں کتابوں کے اندر مسائل قرات بیرون نماز کے بیان میں ہے کہ تلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے، مگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ مستحب ہے، تو صحیح کیا ہے؟ تو علامہ جلال الدین رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، الجواب، کہہ رہے ہیں تلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ تلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں، ٹھیک ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ اور بے شک بہار شریعت میں واجب چھپا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ کہ بہار شریعت میں واجب چھپا ہے، کہہ رہے ہیں جس پر غنیہ کا حوالہ ہے، کہہ رہے ہیں حالانکہ غنیہ مطبوعہ رحیمیہ صفحہ نمبر 463 پر ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ عبارت نقل فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں التعوذ یستحب مرۃ واحدہ
ما لم یفصل بعمل دنیاوی. کیا عبارت پیش کی؟ فرما رہے ہیں کہ التعوذ یستحب مرۃ واحدہ ما لم یفصل بعمل دنیاوی. فرما رہے ہیں یعنی ایک مرتبہ تعوذ پڑھنا مستحب ہے. التعوذ یستحب مرۃ واحدہ یعنی ایک مرتبہ تعوذ پڑھنا مستحب ہے. آگے فرما رہے ہیں ما لم یفصل بعمل دنیاوی، جب تک اس تلاوت میں کوئی دنیاوی کام حائل نہ ہو. ٹھیک ہے، تو فرما رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ بہار شریعت میں بہت سے مسائل جو ناشرین کی غفلتوں سے غلط چھپ گئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، یعنی استعاذہ کا پڑھنا واجب ہے، یہ بھی ایک ان میں شامل ہو گیا ہے. جو غلط چھپے ہوئے ہیں انہی میں ایک یہ بھی غلط چھپ گیا ہے. ٹھیک ہے، اور آگے فرما رہے ہیں سنیں آپ کریں. اور رہا کہ قانون شریعت سنی بہشتی زیور اور جنتی زیور میں، تو فرما رہے ہیں کہ بہار شریعت پر اعتماد کر کے واجب لکھ دیا گیا ہے. یعنی بہار شریعت ایک معتبر کتاب ہے، تو انہوں نے اس کتاب پر یعنی بہار شریعت پر اعتماد کر کے، بھروسہ کر کے، کانفیڈینس کر کے واجب لکھ دیا ہے. فرما رہے ہیں مگر صحیح یہی ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں. ٹھیک ہے، اور آگے فرما رہے ہیں تفسیر خازن کا بھی حوالہ دے رہے ہیں کہ اس میں بھی جو ہے سنت مستحبہ کہا گیا ہے. اور آگے حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خزائن العرفان جو ہے اس کا بھی حوالہ پیش کر رہے ہیں. کریں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، یہ مستحب ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے جو آپ کو بتایا تھا کہ بہار شریعت میں واجب لکھا ہوا ہے وہ ناشر کی غفلت کی وجہ سے واجب لکھ دیا گیا ہے. تو ہم نے جو اپنی طرف سے بات کہی تھی وہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں کی تھی، بلکہ ہم نے اس کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے سامنے پیش کی تھی. ٹھیک ہے، اب یہ بات ہمارے سمجھ میں آ گئی کہ بہار شریعت کے اندر ناشر کی غفلت کی وجہ سے واجب لکھ دیا گیا ہے، حالانکہ واجب نہیں ہے، ہے سنت مستحب ہی. ٹھیک ہے، بات ثابت ہو گئی. اور قانون شریعت اور جنتی زیور سنی بہشتی زیور میں جو واجب لکھا ہے وہ جو ہے بہار شریعت پر اعتماد کر کے انہوں نے واجب لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے، بات ثابت ہو گئی. اب خلاصۃ البیان کے اندر قاری احمد ضیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک عبارت نقل کی ہے. وہ عبارت یہ ہے والاستعاذۃ عندنا سنۃ مستحبہ کالقراءۃ لأنہا من آدابہا. ٹھیک ہے، احمد ضیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو عبارت پیش کی کہ والاستعاذۃ عندنا سنۃ مستحبہ کالقراءۃ لأنہا من آدابہا، کریں کہ اور استعاذہ کا پڑھنا سنت مستحبہ ہے، کالقراءۃ تلاوت کی طرح، لأنہا من آدابہا اس لیے کہ استعاذہ تلاوت کے آداب میں سے ہے. سمجھ میں آیا کیا فرما رہے ہیں؟ کریں والاستعاذۃ عندنا سنۃ مستحبہ کالقراءۃ لأنہا من آدابہا، کریں کہ اور استعاذہ کا پڑھنا سنت مستحبہ ہے، کالقراءۃ لأنہا من آدابہا، کالقراءۃ یعنی تلاوت کی طرح، لأنہا من آدابہا اس لیے کہ استعاذہ تلاوت کے آداب میں سے ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرات شرط ہے. قرات کیا ہے؟ شرط ہے، اور استعاذہ مشروط ہے. فرما رہے ہیں جب شرط واجب نہیں ہے تو استعاذہ یعنی مشروط جو ہے وہ کیسے واجب ہو جائے گا؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ قرات شرط ہے اور استعاذہ مشروط ہے. جب شرط واجب نہیں ہے تو استعاذہ کیسے واجب ہو جائے گی، یعنی مشروط کیسے واجب ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے،
میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں ایک دلیل حدیث پاک سے آپ تک پہنچاتا ہوں تاکہ پوری اس یعنی سنت مستحبہ کا جو دار و مدار میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یعنی جتنے حوالے پیش کیے وہ اس حدیث سے منسلک ہیں، یعنی کہ منسوب ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ حدیث پاک بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، لیکن یہ میں نے فتح الرحمان صفحہ نمبر 75 پر پڑھی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے سورہ کوثر کا نزول ہوا۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے جو ہے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ آج مجھ پر ایک وحی نازل ہوئی، اور وہ یہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسملہ سے ابتدا فرمائی۔ اگر استعاذہ کا پڑھنا واجب ہوتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم استعاذہ کا ترک نہیں فرماتے۔ سمجھ میں آیا کہ اگر استعاذہ کا پڑھنا واجب ہوتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم استعاذہ کا ترک نہیں فرماتے۔ تو اس حدیث پاک سے ثابت ہو گیا کہ استعاذہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت مستحبہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے پہلے حصے کی بھی وضاحت کر دی، دوسرے حصے کی بھی وضاحت کر دی، تیسرے حصے کی بھی وضاحت کر دی، اب رہ گیا ہے چوتھا حصہ۔ تو چوتھا حصہ کیا ہے؟ چوتھا حصہ یہ ہے، لکھا ہے کہ چاہے کسی صورت سے پڑھے یا درمیان صورت سے شروع کرے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں، ہمیں سب سے پہلے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ استعاذہ کا محل کیا ہے، یعنی استعاذہ کے پڑھنے کی جگہ کیا ہے، یعنی کہاں استعاذہ کو پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، استعاذہ کا محل ہے شروع قرات، یعنی ابتدائی قرات۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ابتدائی قرات ہے یعنی شروع قرات ہے کہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں، استعاذہ کا محل ہے شروع قرات، ٹھیک۔ تو اب ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم اب قرآن پاک کو شروع کر رہے ہیں، تو اسے کہتے ہیں ہم شروع قرات۔ تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ شروع صورت ہے کہ درمیان صورت ہے، ہمیں دیکھنا ہے تو دیکھنا ہے ابتدائی قرات، یعنی قرات کی ابتدا، ٹھیک ہے نا، یعنی شروع قرات۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ شروع صورت ہے کہ درمیان صورت ہے، ہمیں دیکھنا ہے تو ہمیں استعاذہ کا محل دیکھنا ہے، یعنی ابتدائی قرات کو دیکھنا ہے، اور ہمیں کسی چیز کو نہیں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں، یعنی چاروں حصے مکمل ہو گئے۔ پہلے حصے میں لکھا تھا کہ قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے، کتنا پہلے، ہم نے یہ بھی آپ کو بتایا، میں پھر سے بتا دیتا ہوں تاکہ ریپیٹ ہو جائے۔ میں نے بتایا کہ جب آپ کو قرآن پاک پڑھنے کا ارادہ ہو اور آپ کو یہ بھی گمان ہو کہ اب مجھے کسی سے بات بھی نہیں کرنی ہے، ڈائریکٹلی قرآن پاک کو شروع کرنا ہے، تو اب ہم کو استعاذہ پڑھ لینا ہے، ٹھیک۔ دوسرا حصہ یہ تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھنا ہے۔ تو دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو ہی پڑھنا ہے یا دیگر الفاظ کے ذریعے بھی ہم استعاذہ کر سکتے ہیں، یعنی پناہ مانگ سکتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ دیگر الفاظ کے ذریعے بھی آپ پناہ مانگ سکتے ہیں۔ جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیونکہ قرآن پاک میں جو ہے حکم استعاذہ تو آیا ہے، لیکن الفاظ استعاذہ نہیں آئے کہ انہی الفاظ کے ذریعے ہی پناہ مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ میں نے دیگر الفاظ بھی آپ کے سامنے پیش کیے، پھر سے عرض کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اللہم انی اعوذ بک من ابلیس وجنودی، اللہم اعصمنی من ابلیس وجنودی، ٹھیک ہے۔ ان الفاظ کے ذریعے بھی آپ پناہ مانگ سکتے ہیں۔ اب
تیسرا حصہ تھا کہ پڑھنا چاہیے، یعنی استعاذہ کا پڑھنا واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ تو یہ بھی وضاحت کر دی گئی کہ سنت مستحبہ ہے، واجب نہیں ہے۔ اس کے تو بہت سارے دلائل بھی پیش کر دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور چوتھے حصے کی بھی وضاحت کر دی، لکھا تھا کہ چاہے کسی صورت سے پڑھے یا درمیان صورت سے شروع کرے۔ تو ہم نے بتایا کہ آپ کو دیکھنا ہے، یعنی استعاذہ کے محل کو دیکھنا ہے کہ استعاذہ کا محل کیا ہے۔ ہم نے یہ بھی بتایا کہ استعاذہ کا محل ہے شروع قرات، یعنی کہ قرات کی ابتدا۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ شروع صورت ہے یا درمیان صورت ہے، ہمیں دیکھنا ہے تو استعاذہ کے محل کو دیکھنا ہے، یعنی استعاذہ کا محل کیا ہے۔ اگر استعاذہ کے محل کو ہم دیکھ لیں گے تو ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں سالو ہو جائیں گی، یعنی ٹھیک ہو جائیں گی۔ پھر ہمیں ڈاؤٹ نہیں رہے گا کہ کہاں استعاذہ پڑھنا ہے، محل کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب چاروں حصے مکمل ہوئے۔ اب بات کرتے ہیں کہ استعاذہ کا لغوی معنی کیا ہے، استعاذہ کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، اور استعاذہ کا ثبوت کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں استعاذہ کے لغوی معنی پر۔ تو دیکھیں استعاذہ کا لغوی معنی ہے پناہ مانگنا۔ استعاذہ کا لغوی معنی پناہ مانگنا، اور استعاذہ کی اصطلاحی تعریف ہے کہ جن الفاظ کے ذریعے شیطان مردود سے پناہ مانگی جائے ان الفاظ کو الفاظ استعاذہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں استعاذہ کا ثبوت کیا ہے، یعنی کہ ہم استعاذہ کیوں پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیں استعاذہ کا ثبوت یعنی کہ استعاذہ پڑھنے کا حکم ہمیں اللہ پاک نے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں، پارہ نمبر 14 ہے اور سورت نمبر 16 ہے سورہ نحل، اور آیت نمبر 98 ہے۔ لکھا ہے اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ فرماتا ہے جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ اللہ نے فرمایا ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے، ٹھیک ہے۔ یہ دلیل ہے۔ تو ہم نے استعاذہ کا لغوی معنی بھی بتا دیا، یعنی پناہ مانگنا، استعاذہ کی اصطلاحی تعریف بھی بتا دی، یعنی جن الفاظ کے ذریعے شیطان مردود سے پناہ مانگی جائے ان الفاظ کو الفاظ استعاذہ کہتے ہیں۔ استعاذہ کا ثبوت بھی بتا دیا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کو کہاں ملے گا؟ قرآن کریم میں ملے گا، اور یہ پارہ نمبر 14 ہے اور سورت نمبر 16 ہے سورہ نحل، اور آیت نمبر 98 ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات ہماری قاعدہ نمبر 1 کی مکمل ہو گئی ہے۔ بس میں نے مختصراً آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے، تفصیلاً عرض نہیں کیا ہے۔ تفصیلاً عرض کرنے میں بہت وقت لگتا، ٹھیک ہے نا، بہت لمبی ویڈیو ہو جاتی، تو اس لیے ہم نے جو ہے مختصراً آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے مختصراً جو عرض کیا ہے آپ کے لیے یہ مفید ثابت ہوگا، یعنی قاری اور غیر قاری دونوں کے لیے یکساں مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اب ہم چلتے ہیں انشاءاللہ العزیز، اب دوسرے قاعدے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا ایک جو ہے واٹس ایپ گروپ ہے، واٹس ایپ گروپ GS اسلامک کے نام سے، تو آپ لوگوں کو کوئی بھی قرات کے متعلق یعنی جو ویڈیوز ہے، یعنی ہماری پہلی جو ویڈیو ہے جو ہم نے ابھی قرات کورس کا جو کلاس ایک شروع کیا ہے، اس کے متعلق کوئی بھی سوالات آپ کے ہوں وہ آپ وہاں پر کر سکتے ہیں، اس کا جواب آپ کو حوالے کے ساتھ میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ، اور جو آپ کو اسکرین شاٹ چاہیے ہوں، جو باتیں ہم نے عرض کی ہیں ان کے حوالے بھی آپ کو وہاں پر دے دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ جوائن ہونا چاہتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کورس کے اندر، فری کورس ہے وہ، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں۔ اللہ حافظ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ بس آپ سے یہی ایک عریضہ ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سینڈ فرمائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کورس میں شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔